یہاں کچھ کتابیں میرے پاس ہیں، کچھ کتابیں تو کیا کہ جی میں جو ہوں وہ اصل میں اپنے شوہر کی ڈیتھ کے بعد بیٹی کے پاس ہوں، لیکن الحمدللہ کچھ چند ایک کتابیں مجھ تک میرے پاس آ گئی ہیں، تو ویسے میں دکھا چکی ہوں، کئی بار شیئر بھی کر چکی ہوں۔ چند ایک کلیات اس میں شاید ابھی نہیں ہے میرے پاس، یہ آپ دیکھیں، پہلی کلیات تو یہ ہے جس پر میرے نام سے رول ماشاء ہوا اللہ ہے۔ ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سخن تمام ہے، ماشاء اس اللہ کی ضخامت دیکھ لیجئے گا، یہ 2000 صفحات کی کلیات ہے، اور اس ماشاء میں اللہ ماشاء نظم کی میں نے 70 اصناف پہ شاعری کی ہے، اور اللہ یہ دنیا ماشاء میں اللہ پہلی مرتبہ کام ہوا ہے کہ نظم کی 70 اصناف پہ کسی نے شاعری کی ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک شعری صنف سنوالنے کے نام سے ایجاد کی ہے، اختراع کی ہے، اور اس میں جو میں نے 17 اصناف پہ شاعری کی ہے ان کی تکنیک بھی لکھی ہیں، جو کچھ جن کی مختصر تھی وہ اوپر ہی لکھ دی ہے کہ یہ بحر استعمال ہوگی، یا یہ اوزان ہے اس میں، یا یہ تکنیک ہے اس کی، اور باقی کے لیے میں نے کچھ آخر میں علم سخن کے نام سے مضامین دیے ہیں اس میں۔ تو ایک شعری صنف سوال نے ایجاد کی اس جب 70 اصناف پہ ابھی میں 70 اصناف کے چھوٹے سا مختصر سا کچھ نام بھی بتا دوں گی تاکہ وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا، شاعری تو ہماری ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری میں دکھا دیتی ہوں، اس کے علاوہ ترونی جو انڈیا کے گلزار صاحب نے ایجاد کی ہے، ہم سب کو ہی پتہ ہے، سیمسر نظم ہے، اس کی پہلی صاحب کتاب شاعرہ، اور وہ یہ کہ میری 2009 میں کتاب آئی ہے میری، میں وہ شیئر کر چکی ہوں، میرے پاس تصویریں ہیں۔ پہلی صاحب کتاب شاعرہ ہوں، تیرا انتظار ہے کے نام سے 2009 میں میری ترونی پر عالمی سطح پر پہلی کتاب آئی ہے۔ اور خود گلزار صاحب نے جو ترونیاں جب ایجاد کی، انہوں نے اختراع کی، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی ترونیاں جو تھیں وہ غزلیات کی کلیات میں شامل کی تھیں، غزلیات کی کتاب میں شامل کی تھیں، تو یہ 2009 میں شائع ہوئی، تیرا انتظار ہے کے نام سے، وہ بھی اس میں اب شامل ہے۔ اس میں چونکہ میری پاس اس میں ہیں 24 کتابیں، اس میں سے میں نے مسودے شامل کیے ہیں۔ ہتھیلی پہ گلاب، یہ ہے اب میری آنکھیں بڑی کمزور ہیں، یہ نظمی اصناف ہیں، اب تو آ جاؤ تم سے دور تو نہیں، یہ بہت ہی قریب باریک لکھا ہوا ہے۔ اچھا، مجھے آتی رت کا پھول، اچھا ایک نئی شعر اسم جو ایجاد کی ہے وہ میری کتاب وہ بھی اس میں شامل ہے، آتی رت کا پھول، سیر درخشاں جو ہے قطعات ہیں، یاد کے موسم ربائی اور دوہے ہیں، تم سے دور تو نہیں، یہ مسمت میں جتنی بھی اصناف بند آتے ہیں، بند کی جو ہماری نظمیں ہیں جس میں مثلث ہے، مربع ہے، مخمس ہے، مسمن ہے، متصع ہے، یہ ساری جتنی بھی آتے ہیں 10 تک، معاشر تک ہم جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ترکیب بند اور ترجیح بند آتے ہیں، 10 مصروں کے بند تک ہماری یہ بند ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس میں ماشاء اللہ تحریر کیے ہیں۔ ماشاء اللہ اور باقی ایک کام اور یہ ہوا تھا کہ تخلص کا نشان بے نام تھا، تو اسے ہمارے شعراء ڈوئی کہا کرتے تھے، ہمارے بزرگ شعراء، کیونکہ وہ مشابہ ہے ڈوئی سے، تو اس پہ میں نے اس کا ایک ادبی نام، جیسے کہ ہمارے سائن ہے، کوشچن مارک ہے، بریکٹ ہے، اور اس طرح سے ہمارا اردو میں نے اس کو نام مخلص کا دیا، تخلص کے بے نام نشان کو مخلص کا نام دیا۔ اور یہ سخن تمام ہے، اس کا نام سخن تمام نہیں ہے، سخن تمام اس لیے کہ سخن اس تمام میں 70 اصناف پہ شاعری ہے، ساری کی ساری ماشاء اصناف اللہ جو دنیا بھر میں کہیں کسی بھی جگہ اردو میں منتقل کی گئی اور لکھی گئی، ان ساری اصناف پر اس میں شاعری ہے۔ یعنی مجھے اگر پتہ چلا ماشاء کہ اللہ برطانیہ میں کسی نے ماشاء اللہ کچھ ماشاء لکھا ہے، اللہ بہت تو میں نے بہت آخری وقت میں جب میرا یہ کتاب کمپوز پیسٹنگ ہو رہی تھی، تو میں نے وہ بھی شامل کی، مجھے کسی نے کہا کہ فلاں صاحب نے یہ چیزیں ان پہ تجربات کیے، یہ بھی اصناف ہیں، تو اس حوالے سے یہ 2013 میں میری کلیات آئی تھی، اور یہ میرا 40 سال کا کام تھا، اور بس اللہ تعالیٰ ماشاء نے اس کو اللہ لانا ماشاء تھا۔ اللہ تاریخ ساز 40 سال کا یہ ایک دو دن کا نہیں ماشاء تھا، اللہ کیونکہ بے شک بے شک نظم کی 70 اصناف پہ شاعری کرنا ایک دو دن کی بات تو نہیں ہے، اور یہ ایسے بندہ کر نہیں بھی ہوتا نہیں دل لیتا، گردے کام اور ہے غیر ارادی طور پر یہ ہوا تھا آپ ہی بس، کہا جی بس غیر ارادی طور پہ ہوتا رہا، اور پھر ایک دن مجھے صبح جب میری آنکھ کھلی تو یہ مجھے بس تحت الشعور میں تھا یا خواب میں تھا کیا کہوں، تو میں نے اپنے شوہر سے اٹھ کر ذکر کیا کہ محمد اقبال، مجھے آج تک کوئی ایسی کتاب اردو ادب میں نہیں ملی آج تک جس میں کسی نے ساری اصناف بتا دی ہوں کہ اتنی اصناف ہیں اردو ادب میں اور ان پر شاعری ہو سکتی ہے یا کام ہو سکتا ہے، اور میں تو اتنے عرصے سے لکھ رہی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ ایسی کوئی کتاب لے کر آؤں، تو میرے شوہر نے کہا کہ بالکل لے کر آؤ، کس نے تمہیں منع کیا، ٹھیک ہے ہم چھاپیں گے بعد میں جب پیسہ آ جائے گا، لیکن یہ کہ تم لکھ رہی ہو تو لے کر آؤ پھر، تو پھر میں نے اس کو کمپائل کرنا شروع کیا، اور پھر اس کو میں نے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی،
الحمدللہ 2013 میں میری ریٹائرمنٹ میں نے 2003 میں لے لی تھی. تو حلیم صابر اس میں جن میں نے بلکہ آپ سب لوگوں کو جن اصناف پر میں نے جی شاعری کی ہے اس میں ہے چہار بیت ان کی ٹیکنیک لکھی ہیں. چہار بیت لکھی کس طرح جاتی ہے باقاعدہ یہ ہوتا ہے جی کہ بعض مصرے کہاں جائیں گے, مطلع کیسے ہوگا, کتنے مصروں کے بعد کون سی لائن آئے گی, اس میں ردیف قافیہ کس جگہ جائے گا, یہ باقاعدہ اس طرح ٹیکنیک بھی ہوتی ہیں. اچھا وہ بھی سب میں مینشن ماشاء کی ہیں. اور میں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میرے استاد محسن اعظم محسن ملی آبادی, میں نے بڑے بڑے شعراء سے رابطہ کیا کہ میں کسی سے اس کی اصلاح لے لوں. مطلب اصلاح تو لیتی رہتی تھی, ایسا نہیں تھا کہ نہیں لی. کہ جب میں نے 70 اصناف پہ کام کیا تو اس کو آخر میں لانے سے پہلے کوئی ایسا بڑا استاد مجھے مل جائے جو ان اصناف کو جانتا ہو. تو محسن اعظم محسن ملی آبادی ہماری کراچی کے ایک سینئر استاد تھے اور ان کو مقام مرتبہ نہیں ملا. انہوں نے دنیا کے سب سے زیادہ رباعیات 12,000 رباعیات انہوں نے کہی ہیں, دنیا کی سب سے زیادہ رباعیات مسلسل انہوں نے. جی. اور ایک مقالہ جب وہ کسی کتاب پہ لکھتے تھے تو 200 صفحے سے کم کا نہیں ہوتا تھا. اگر آپ ان سے کہنا میری کتاب پہ تبصرہ کر دیں تو 200 صفحے سے کم کا مقالہ نہیں ہوتا تھا. ماشاءاللہ انہوں نے 6 یا 7 زبانوں میں ان کے ماسٹر تھے اور مدرس تھے وہ. اور اس کے علاوہ انہوں نے رباعیات مسلسل بھی ایجاد کی جس میں ایک موضوع لے کر یعنی سچائی اگر موضوع لیا ہے تو اس پر انہوں نے رباعیات مسلسل لکھی 6 7 8 اور موضوع وہی رہے گا سچائی ہر رباعی میں. اس طرح انہوں نے تقریباً 1000 موضوعات پر رباعیات مسلسل لکھی. یہ ان کا کام تھا اور یہ اختراع بھی انہوں نے کی تھی. ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ اس کے علاوہ سہگانیہ کی ایک شعری صنف بھی انہوں نے ایجاد کی. یہ ایک سہ مصری نظم تھی جس کے لیے انہوں نے بحر متقارب انہوں نے پہلے رکھی تھی کہ اس میں یہ لکھی جائے گی, لیکن پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ مشکل ہو رہی ہے تو پھر وہ بحر کا انہوں نے پابندی ہٹا دی تھی. تو میں نے پھر جب دیکھا کہ بڑے بڑے شعراء جن بڑے نامی گرامی جب ان سے میں نے رابطہ کیا تو کوئی بھی تیار نہیں مجھے ایسا ملا جو ان ساری اصناف کو جانتا. تو خیر ہر ایک نہیں جانتا, دھیرے دھیرے ہی کر کے نالج ہوتی ہے آدمی کو, تو نہیں کوئی کر پایا. تو میں نے محسن صاحب سے میری ملاقات بھی ان سے 2013 میں میری کلیات آئی ہے تو 12 میں میری اچانک ہی ملاقات ہوئی ایک مشاعرے میں. انہیں میں نے دیکھا, ان سے میں نے ریکویسٹ کی تو مجھے کہنے لگے میرے پاس آ جائیے گا بیٹا. تو میں چلی گئی. پھر انہوں نے اس کی اصلاح کی میری اس کتاب کی کلیات کی اور ان کو میں بتاتی تھی کہ یہ صنف ایک یہ جو بحور ہیں وہ یہ ہیں کیونکہ میں نے جہاں سے یہ لی ہے اس میں بتا دیا گیا کہ یہ بحور ہوں گی ان کی یا یہ اوزان ہوں گے. تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے میں چیک کر لیتا ہوں. تو اس طرح وہ چیک کرتے تھے اور ان بحور اور اوزان کے مطابق کہتے تھے کہ ہاں یہ بات درست ہے. تو اس طرح میں نے رباعی کی بھی 24 اوزان میں رباعیات کہی ہیں. تو ماشاءاللہ سے یہ اس کا سہرا میں محسن اعظم محسن ملی آبادی کے ہی سر جاتا ہے. اتنے عالم اور قابل شخص, لیکن ان کو وہ مرتبہ پروین شاکر بھی ان کی شاگرد رہی ہیں اور ان کو وہ مقام مرتبہ نہیں ملتا جیسا کہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں اکثر و بیشتر. اذان ہو رہی ہے تھوڑی سی. تو میں نے جن اصناف پہ شاعری کی ان میں چہار بیت, کہہ مکرنی, وائی, لوری, کافی, قوالی, ڈھولا, گیت, پہیلی, ہیر, خماسی, پنچ گانا. اب میں لیکچرز دے چکی ہوں کہ خماسی کس طرح لکھی جاتی ہے, صداسی کس طرح, یہ لیکچرز میں نے پشاور یونیورسٹیز میں بھی دیا ہے اور دیگر کالجز میں جہاں گئی ہوں وہاں مجھے باقاعدہ میں نے یونیورسٹیز میں لیکچر دیے ہیں اور اردو کے پروفیسرز کو کہ یہ اس طرح لکھی جاتی ہیں. صداسی, ملی نغمہ, صحرا, رخصتی, یک مصری سے شعر شروع ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے گا, یک مصری, تکونی, ترائلے, و سوخت, مستزاد, شہر اشوب, دہر اشوب, ریختی, سونٹ, مثنوی اور کچھ صنعتیں ہیں جن پر میں نے کام کیا کہ سند تضاد اگر لکھنی ہے تو اس کا شعر اس طرح آئے گا. سند تضاد, سند میات النظیر, سند تلمی میں تو ہم شعر لکھتے ہیں. سند توشی تو خیر ہمارے بہت ہی شعراء لکھتے ہیں. سند توشی, سند غیر منقوط جس میں نقطے نہیں ہوتے, دوہے, رباعی, ماہیہ, سیلگی, سیگانیہ, سلاسی, چیسیاں, سہ مصری, ہائیکو, ترونی, سوالنے جو میری اختراع ہے, اور طنز و مزاح, بچوں کی شاعری, قطعات, ترانہ, نعت, حمد, مناجات, منقبت, نوحہ, سلام, مرثیہ, ہجو, پیروڈی, تضمین, سینریو, نثری نظم, نظمانے, نظم مارہ, آزاد نظم, پابند نظم. اور جب ہم بند میں جب لکھتے ہیں
تو مثلث میں تین مصروں کا بند، مربع میں 4، مخمس میں 5، مسدس میں 6، اور مصبہ میں 7، مسمن میں 8 مصرے، اور متصع میں 9، اور معشر میں 10 مصروں تک کی بند کی نظم ہوتی ہے جو بندوں میں لکھی جاتی ہے. پھر ترکیب بند اور ترجیح بند، اور پھر نسائی شاعری، مزاحمتی شاعری، اور پھر سندھی اصناف کچھ ہے جن کو میں نے شامل کیا: ہمرچو، ہو جمالو، چھلو، پنجڑا، نڑ، بیت، گیج، ملول شریف، سمبھارو، دوہے، گاتھا گاون، رزم نامہ، الراسو وغیرہ. اور اسی طرح کچھ پنجابی کی کچھ ہماری اصناف ہیں جس میں چومصری، 12 ماہ، اٹھوار، سہرفی، گھوڑیاں، چکلی، بولیاں. انور شیخ صاحب غالباً انڈیا کے تھے اور وہ برطانیہ میں مقیم تھے. انہوں نے ماشاءاللہ کئی تجربات کیے، اور نظم کی میں انہوں نے جو تجربات کیے وہ بھی میں نے اس میں شامل کیے. مکالمہ انہوں نے یہ تجربہ کیا اردو ادب میں. راز و نیاز، غزالہ، یہ ڈیفینیشن کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گی کہ اس کی ڈیفینیشن کیا اور لکھے کس طرح جاتے ہیں. راز و نیاز، غزالہ، متضاد نظم، تمثیلچہ، محبوبہ، منظومہ وغیرہ. اس میں قرآن کے حوالے سے بھی ان کا کام ہے. تو یہ ساری اصناف تھیں جن پر میں نے 40 سال تک کام کیا، اور یہ میں نے لکھی. اور یہ بس آج اتنا ہی. معلومات افزا گفتگو سے ہم لوگ کو مستفید ہونے کا موقع ملا. بہت شکریہ. یہ دوسری ہم نے سنی بھی نہیں تھی. بہرحال یہ دوسری کلیات میں سے اکثر لوگ انگشتے بدداغ رہ گئے کہ کیا چیزیں کون سی ہیں. میں آپ ہی کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مردوں کے اس معاشرے میں ایک عورت اتنا کچھ سیکھ جائے اور وہ پیریورٹی لے جاتی ہے، فوقیت لے جاتی ہے. بہت بڑی بات. اور پھر اور ماشاءاللہ ادب کے میں محترمہ مردوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، بہت صحیح کم کہہ رہے ہیں. خواتین ہوتی ہیں، بہت کم خواتین ہوتی ہیں. ہاں، کہنے کا مطلب شاعرات میں جو ادب میں اتنا گہرا ڈوب کے لکھتی ہے نا، بہت کم خواتین ہوتی ہیں. یہ ہاں جی. ہاں، اس کا سہرا واقعی میری والدین پر. میری والدہ مجھے 12-13 سال کی عمر سے، اور میں نے ماشاءاللہ جب میں نے زیب النساء زیبی صاحبہ کو فنافل ادب کا خطاب ملنا چاہیے. نہیں، کوئی خطاب، کسی خطاب کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کسی خطاب کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ اور ہم ایک یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ آپ ہی کا ایک لیکچر اس ادب کے موضوع پہ ہم ہاں، ریکارڈ کیا کریں. یہ کیا کریں، رکھیں گے انشاءاللہ. ہم نے کیے ہیں اصحاب قلم کے ساتھ، ہم نے کچھ عرصہ کیے ہیں. بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. جی بالکل یہ وراثت کے طور پہ اگلی نسلوں کو منتقل کریں کہ جو ان کے پاس علم ہے وہ ظاہر ریکارڈنگ میں آئے گا تو کوئی نہ کوئی تو اس لیکچر سے مستفید ہوگا. جی میں نے ویسے لیکچر یہ کچھ دیے ہیں، ریکارڈ بھی ہوئے، اوشین ٹی وی پہ ہوئے ہیں، ادب نیوز ایک چینل ہے وہاں ہوئے ہیں، اور اصحاب قلم نے کچھ کیے تھے پروگرام، ان پہ کیے ہیں. جلیل علی وغیرہ آتے تھے، انور شعور بھائی آئے ہیں، محمود شام صاحب بھائی آئے ہیں. ان سب کے ساتھ ہم نے پروگرام کیے. یہ سب ماشاءاللہ. میری دوسری کلیات یہ ہے. رمضان میں ہم یہ تصویر بنائیں گے. رمضان میں تو دیکھیں گے کیا. اپنی جو جب کتاب اٹھاتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی بچہ اٹھا رہی. واقعی یہ اتنی وزنی ہے کہ آپ نہیں اٹھا سکتے. یہ دوسری یہ کلیات پھر میری 2014 میں غزلیات کی کلیات آئی تھی، کار دوام کے نام سے. اچھا، سخن تمام اس لیے کہ اس میں تمام اصناف دنیا میں جتنی بھی ہیں ان سب پہ شاعری ہے، اس لیے اس کا نام سخن تمام ہے. اور یہ کار دوام میری غزلیات کی کلیات ہے، یہ 2014 میں آئی تھی، 2000 صفحات کی. اور میں نے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد میری یہ دو بڑا کام کیا ہے. یہ میری افسانے کی کلیات آئی. چاہتے ہیں کہ یہ کام اگلی نسلوں کو منتقل کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہاں بالکل آپ ریکارڈ کروا کے بتائیں ان ساری اصناف کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں اور اپنی جدوجہد کے بارے میں. اپنا ایک پروگرام اس طرح کا رکھتے ہیں کہ جو آپ اپنے بارے میں اور بچوں کو نا وراثت دیں ان چیزوں کی، تاکہ لوگ مستفید ہوتے رہیں. یہ افسانے کی کلیات ہے، 7 افسانوں کے مجموعے ہیں. اس میں 7 ناولٹ ہیں اور ایک ناول ہے میعادی گواہی. اور ایک نے میں سناؤں گی کچھ نہیں، بس یہی بتا رہی ہوں آج. اور یہ میری 2019 میں 2 کلیات آئی ہیں، یہ بھی دیکھ لیجیے گا، 2000 صفحات سے زیادہ ہیں. ان کا فونٹ بہت باریک ہے اور ان کی سطریں 29 ہیں. اور جو کلیات شاعری کی ہیں وہ 2 کالم میں ہیں، ایک کالم پہ 7 شعر نہیں ہیں، 2 کالم میں 18 20 25 شعر ایسے ہوں گے آپ کو ملیں گے. اور یہ بھی جو ہے یہ تحقیق، تنقید، کالم، مقالے، تذکرے، تبصرے، اور اس میں تراجم بھی، کچھ یادداشتیں بھی ہیں اور بہت تلخ یادداشتیں بھی ہیں، ان سب کا ذکر ہے.
یہ 2019 سے میری کلیات میرے شوہر کی زندگی میں ہی آئی، اور یہ میری کلیات حرف ناتمام، وہ یہ حرف ناتمام کیونکہ شاعری کا حرف کبھی تمام نہیں ہوگا، یعنی حرف کبھی ناتمام نہیں ہوں گے، تو یہ حرف ناتمام ہے، اس کے ساتھ زیر ہے، اور یہ بھی میری جو آئی ہے یہ 2019 میں آئی ہے۔ اور 2 کلیات یہ اکیڈمی ادبیات میں کراچی کے تعاون سے یہ کتاب 800 صفحے کی فن و شخصیت پہ شائع ہوئی۔ یہ کراچی میں کراچی میں نہیں بلکہ پہلی خاتون ہوں جس نے سندھ نے اسپیشلی طور پر یہ کتاب شائع کی یہاں پر۔ اس پر بہت سارے مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑا، اختلاف، چھوٹی کتابیں تو یہ بہت ساری ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی آتی رہیں، یہ تو یہاں کچھ ہے۔ یہ میری ایک بڑی تحقیق کے حوالے سے بڑی بہت ہی ایسی کتاب ہے کہ ہر موضوع اس کا جو ہے وہ لکھنوی زبان ہے اور دہلوی زبان اس میں استعمال کی گئی ہے، اور باقی اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو بس آج میں نے یہی بتانا تھا، باقی شاعری تو روزانہ ہوتی رہتی ہے، یہ چھوٹا سا پروگرام تھا تو میں نے کہا کہ چلیں اسی میں بتا سکتا ہے، ورنہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم کوئی بات بھی کر سکیں یا کچھ کی جا سکے۔ بہت شکریہ، پروگرام کو آگے لے کے چلیے، آگے لے کے چلیے۔ بہت اچھا لگا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب تو یہ پروگرام بہت وزنی ہو گیا، اتنی وزنی کتابیں دیکھ دیکھ کے۔ آپ کے جو کلیات ہیں وہ اتنے وزنی ہیں کہ جب اٹھاتی ہیں تو پھر ان کو تھراپی کرانی پڑتی ہے، پھر جا کے طبیعت خراب۔ اور مجھے تو ابھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کا تعارف لکھنے میں بھی میرا خیال ہے کلیات 2000 صفحوں کی چاہیے جو صرف ان کا تعارف بیان کر سکے۔ اور جو ایوارڈ ہیں، ایوارڈ کی تعداد تو اس قدر ہے، اس قدر میں بچپن سے مجھے بڑے بڑے ایوارڈ، شکیل بدایونی اور یہ اور وہ، ان کی تو تعداد اتنی، اس میں یہ میں نے ایک بروشر دیکھیے گا، یہ ترتیب دیا تھا جو میرے ہسبینڈ کی زندگی میں آیا، اس کا فونٹ آپ دیکھیے گا، یہ 200 صفحات کا تقریباً اتنا میٹر ہے اس میں جو ہے۔ اس میں نے ایک ایک مشاعرہ، ایک ایک ایوارڈ، ایک ایک چیز، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، شادی، گھر، ساری چیزیں میں نے ڈیٹ، تفصیل، ثبوت کے ساتھ لکھی ہیں۔ جس ادارے نے مجھے ایوارڈ دیا ہے وہ کون ہے، کیسے دیا ہے، کوئی میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، جان پہچان نہیں۔ جب 2013 میں میری کلیات آئی، میں نے کلیات کسی کو نہیں بھیجی، صرف میری کتاب کلیات میں شو کرتی تھی، مینشن کرتی تھی فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر یا چینلز پر آئے ہیں انٹرویوز، یا جنگ اخبارات نے لگائے ہیں، یا ڈان نے تبصرے کیے ہیں، یا دنیا بھر میں تبصرے ہوئے ہیں، اس پر لوگوں نے مجھے ایوارڈ بھیجے، پورے پاکستان سے کیا، کینیڈا سے بھی بہت ایوارڈ ملے۔ کل میں نے دیکھا لوگ کینیڈا کے ایوارڈ کا بھی تذکرہ تھا، تو میں نے وہ کبھی ذکر نہیں کیا۔ تو وہ ایوارڈ بہت سارے ہیں، لیکن بس میرے لیے اعزاز یہ جو کراچی میں ایک روڈ میرے نام سے ہوا، اور یہ کتاب ہوئی، اور اکیڈمی ادبیات نے میری لائف انشورنس پالیسی بھی کی۔ خیر وہ ملنی نہیں ہے، وہ تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ ویکیپیڈیا نے ایک چھوٹا سا تعارف ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ تعارف درست نہیں ہے، بہت کام ہے، مختصر سا ہے، اور اس میں بھی کچھ درستگی نہیں ہے۔ تو باقی چینل نے خود بخود کچھ ڈالا ہوا ہے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ یہ کچھ بڑائی کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پر، یہ نہ سوچیے گا کوئی بڑائی نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بس یہ کام لینا تھا، اور یہ میرے شوہر اور میری والدہ اور میرے والد، ان کا یہ تھا جو مجھ میں منتقل ہوا، اور بس یہی میں آج تک کر رہی ہوں۔ آج بھی 12-14 گھنٹے لکھتی ہوں، اور 6-7 گھنٹے فزیوتھراپی میں جا کے اسپتال میں لگاتی ہوں، اس کے بعد صبح اور شام لکھی رہی ہوں جو لکھنا ختم نہیں ہوتا۔ وزن اٹھائے گی تو یہی کام ہوگا۔ جی، ڈان میں اور تبصرہ شفیع عقیل نے یہی کیا تھا، سمجھ میں نہیں آتا، اور سحر انصاری نے بھی یہی تبصرہ کیا تھا، فیض صاحب نے، سحر انصاری نے، احمد دین قاسمی نے، وزیر آغا نے، ان سب کے تبصرے۔ مطلب مجھے کسی تعریف کی، توصیف کی کہیں کسی جگہ کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ان سب لوگوں نے، شہزاد احمد نے، خالد احمد ہے، عطا اللہ قاسمی نے 3 دفعہ میرا نام پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے گیا ہے، اور آخری لمحے پہ وہ نہیں ہوا ہے، لیکن میں نے کبھی، بلکہ مجھ سے تو کئی بار کہا لے لیں، تو میں نے منع کر دیا سے مراد ہے کہ میں ان کی شرائط پر پوری نہیں اترنا چاہتی تھی۔ باہر ایمبیسیڈر کے لیے مجھے آفر ہوئی تو میں نے منع کر دیا۔ ابھی حال ہی میں، یہ میں ابھی آپ کے سامنے بتا رہی ہوں، حال ہی میں جب لوگ ستاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہیں سے مدد کرتا ہے۔ جب یہ گلوبل کا جو معاملہ چلا اور میں بہت رات دن رو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ خوشخبری چھوٹی سی ایک آ جاتی ہے۔ مجھے برطانیہ سے فون آیا، اور ایک صاحب نے فون کر کے مجھ سے کہا کہ آپ پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کا نام، تو میں نے بتا دیا کہ زیب النساء۔ اچھا، وہ خاموش، میں نے سمجھا کہ انہوں نے مشاعرے کے لیے کیا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے زوم میں شامل ہونا ہے مشاعرے میں کسی میں، تو مجھے تعارف وغیرہ بھجوا دیں۔ انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا۔ 3-4 دن کے بعد دوبارہ فون آیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو زیب النساء زیبی صاحبہ ہیں۔ میں نے کہا جی زیب النساء زیبی ہوں۔ تو کہنے لگے لیکن یہاں نام ثنا خان لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا جی میری آئی ڈی بلاک ہو گئی تھی تو بچوں نے یہ بنا دی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں برطانیہ کے فلاں ادارے سے بات کر رہا ہوں، اور آپ اگر چاہیں تو برطانیہ آنا چاہیں گی، ہم آپ کو آفر کرتے ہیں۔
تو میں نے کہا نہیں میں بالکل بھی نہیں جانا چاہتی، اور میری اپنی بچی کینیڈا میں ہے لیکن میں نہیں جانا چاہتی کسی بھی جگہ. تو کہنے لگے کہ آپ کیوں نہیں آنا چاہتی، یہ سب ہماری طرف سے ہوگا، یہاں ہر چیز آپ کو پرووائڈ کی جائے گی، آپ کا اتنا بڑا نام ہے یہ وہ. میں نے کہا نہیں کوئی نام نہیں ہے، اور میں اب ریٹائر ہو گئی ہوں، بیمار رہتی ہوں. پھر انہوں نے مجھے ایک آفر کی کہ یہاں جو IMF کا ادارہ ہے ہمارا وہ اپوائنٹ کرتا ہے، تو ہمیں ایک ایسی ہی لیڈی، ہم ایسے ہی لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں جن کی عمر 60+60 ہو، اور جن کا جو ہے کوئی کام ایسا قابل ذکر ہو، تو ہم آپ کو اس میں اپوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں ہی آپ رہیں گی، یہ میں آن لائن اب بات کر رہی ہوں. تو پاکستان میں ہی آپ رہیں گی، جتنی آپ کہیں گی آپ کو بہت ہینڈسم سیلری، آپ کی حفاظت، سیکورٹی، گاڑی بنگلہ، ہر چیز آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. اور اگر آپ یہ آفر قبول کرتی ہیں تو ہم آپ کو جو ہے ہائر کرتے ہیں. آپ کے انڈر میں 8 یا 9 لوگ ہوں گے اور وہ ساری کام کریں گے. تو وہ آپ کو بجٹ دیا جائے گا، وہ پھر بجٹ آپ کے گورنمنٹ کے مختلف کاموں کے لیے کام ہوگا، وہ گورنمنٹ کے اس میں جائے گا بجٹ، لیکن آپ نے ساری تحقیق کرنی ہوگی. تو میں نے ریفیوز کر دیا اس کو. تو بس یہ خوشخبری تھی. پہلے تو میں ڈر گئی کہ اس نے یوں ہی مذاق کیا ہے میرے ساتھ، پھر میں نے ان کا پورا ڈیٹا نکالا، یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، ریٹن میں ہے میرے پاس. تو وہ صاحب کون ہیں کیا، سب ڈیٹا ہے میرے پاس. تو میری بیٹی نے بھی دیکھا، امی ہاں امی آپ کو بالکل صحیح جگہ سے فون آیا ہے. تو میں تو بہت ڈر جاتی ہوں ان چیزوں سے. میں نے کہا نہیں، بہت معذرت خواہ، میں کوئی جاب نہیں کر سکتی، اور میں نے بہت آزاد ہو کر ساری زندگی لکھا ہے. مجھے بہت دونوں طرف سے بہت آفر ہوئی ہیں، اخبارات میں آفر ہوئی ہیں کالم کی، تو میں نے فری کسی تنظیم سے وابستہ ہو کر نہیں لکھا، کیونکہ میں جو لکھنا چاہتی ہوں حق اور سچ، وہ آزاد ہو کر ہی لکھ سکتا ہے آدمی. تو بس یہ چھوٹی سی ایک کہانی ہے. بہت دلچسپ کہانی تھی آپ کی، بہت دلچسپ، بہت کچھ ماشاء اللہ. بہت روتی ہوں میں، بہت روتی ہوں. اقبال نے مجھے کبھی نہیں رونے دیا، ان کے مرنے کے بعد بہت رو رہی ہوں. 3 سال ہو گئے انہوں نے مجھے رونے نہیں دیا. انہوں نے کہا تم نے بہت بڑی بات. آپ کا کام اس لیے بڑا ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو بٹوایا نہیں. یہی بات ہے فیاض بھائی، ایسے ہی آپ نے ایک طرف اپنا دھیان رکھا ہے، اور اگر آپ اخباروں میں لکھنے اور ان چیزوں میں بڑھ جاتی تو شاید اتنا کام آپ سے. میں نے 2000 آرٹیکل اخبارات میں فری آف کاسٹ لکھے ہیں. میں کالم لکھتی رہی ہوں، دستک دیوانے کی حریت میں لکھتی رہی ہوں، زیبی کی ڈائری اخبار خواتین میں. گورنمنٹ آفیسر تھی میں، 28 سال میں نے گورنمنٹ آفیسر کی جاب کی ہے ماشاءاللہ. ٹرانسلیٹر تھی، پھر گورنمنٹ آفیسر ہوئی، اور الحمدللہ محمود شام صاحب جنگ اخبار کے ایڈیٹر تھے، اس سے اشفاق صاحب ایڈیٹر تھے. میرا سارا کافی چیزیں چھپتی رہی ہیں. 2000 آرٹیکل میرے چھپے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں نے لکھنے سے میرا ہاتھ کبھی نہیں رکا، کبھی نہیں رکا. لیکن میں نے سب فری آف کاسٹ کام کیا، آج تک کر رہی ہوں. میں PhD کی کلاسز ہوں، MPhil کی ہوں، CSS کی ہوں، PCS، میں نے CSS PCS دونوں کے امتحان میں نے دیے، اور وہ میں سب کی کلاسز لیتی ہوں آن لائن، فری آف کاسٹ. چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور بس یہ کسی کو مروب کرنا نہیں تھا، یہ بالکل بھی مروب کرنا کسی کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو برا نہ لگ جائے، بس وہ جو کام لے رہا ہے لے لے. اور شاید اس کا کوئی مقصد ہوگا. جو میں کبھی کسی تنظیم سے وابستہ نہیں ہوئی، آن لائن پروگرام شروع کیے، میرا ایک مقصد تھا جو ناانصافیاں میں 50 60 70 سال سے دیکھتی آ رہی تھی. تو اللہ نے مجھ سے ایک کام لینا تھا کہ میں جینوین لوگوں کو سامنے لے آؤں. اور یہ جو اردو ادب میں بہت ساری جو چیزیں ہیں نا، فنکاریاں ہیں، ان سے نکال کر اچھے لوگوں کو سامنے لے آؤں اور سچے لوگوں کو سامنے لے آؤں. تو اللہ نے یہ کام کروا دیا ہے مجھ سے. بس بہت شکریہ. چلے جی آپ پروگرام کو آگے بڑھائیں. بہت ٹائم آج میں نے لے لیا آپ لوگوں کا. مبارک ہو گئی ابھی، بہت مبارک ہو. بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی باتیں جان کے ابھی. بہت شکریہ. اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر افروز تاج صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش ان کو بلا لیجیے. جی بالکل.